یاد رکھیے کہ کسی کلمہ میں ایک جنس کے دو حروف کے جمع ہو جانے کی وجہ سے جو شکل پیدا ہوتا ہے اسے دور کرنے کے تین طریقے ہیں: ابدال، حذف اور ادغام۔ ابدال کا مطلب ہے تبدیل کرنا، یعنی دو ہم جنس یا قریب المخرج حروف میں سے ایک کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنا، اور حذف کا مطلب یہ ہے دو ہم جنس حروف میں سے ایک کو گرا دینا، اور ادغام کا مطلب ہے کہ دو ہم جنس یا قریب المخرج حروف کو ملا کر پڑھنا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ ابدال کے تین طریقے ہیں۔ ابدال کی دو قسمیں ہیں: ابدال سماعی اور ابدال قیاسی۔ ابدال سماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربوں سے یہ بات سنی گئی ہے کہ دو ہم جنس یا قریب المخرج حروف میں سے ایک کو دوسرے حرف سے وہ بدل دیتے ہیں، جیسے تقدا، تظنیت۔ تقدا اصل میں تقددا تھا اور تظنیت اصل میں تظننت تھا۔ ابدال قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ جب دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہوں، ان میں سے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، اور پہلے کا ماقبل مکسور ہو، یعنی پہلے والا حرف سے بھی پہلے والا وہ مکسور ہو، یعنی اس پر کسرہ ہو، تو پہلے کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فعال کے وزن پر ہو اور مصدر نہ ہو، جیسے دیوان، دینار اور قیراتن۔ دیوان اصل میں دیوان تھا، اور دینار اصل میں دن نارن تھا، اور قیراتن اصل میں قراتن تھا۔ اس کے بعد ہے حذف۔ پہلا طریقہ ثقل کو دور کرنے کا ابدال یعنی تبدیل کرنا، دوسرا ہے حذف۔ حذف کا مطلب یہ ہے کہ دو ہم جنس حروف میں سے ایک کو گرا دینا۔ اس کی دو صورتیں ہیں: حذف سماعی۔ حذف سماعی جیسے مستو اور زلتم، یہ اصل میں مسستو اور زللتم تھے۔ اور دوسرا قاعدہ ہے کہ باب تفاعل اور تفاعل کے مضارع معروف میں جب دو تا اکٹھی آ جائیں یا اس جیسے دوسرے کلمات میں، تو ایک تا کو تخفیفاً حذف کر دیتے ہیں، جیسے تنزل الملائکۃ۔ تنزل اصل میں تتنزل، اور تظاہرون یہ اصل میں تتظاہرون تھا۔ اچھا، تیسری صورت ہے ثقل کو دور کرنے کی ادغام۔ ادغام کا مطلب یہ ہے کہ دو ہم جنس یا قریب المخرج حروف کو ملا کر پڑھا جائے، جیسے مدہ یا عبدتو، لبستو۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے کہ جس کو ملایا جائے اسے مدغم، یعنی جس کو ملایا جائے، اور جس میں ملایا جائے اسے مدغم فی کہتے ہیں۔ اگر مدغم اور مدغم فی دونوں ہم جنس ہوں تو لکھنے میں ایک ہوتے ہیں اور پڑھنے میں دونوں آتے ہیں، اور اگر ہم جنس نہ ہوں تو لکھنے میں دونوں آتے ہیں اور پڑھنے میں صرف ایک آتا ہے، جیسے سعدتو، اصل میں سعدتو یہ ہے اور دال کو ظاہر نہیں کیا جاتا، سعدتو۔ اچھا، یاد رکھیے ادغام کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تو ادغام کی صورت ہے جائز، ایک ہے واجب اور ایک ہے ممتنع۔ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا وہ فعال کے بارے میں جو آپ کو بتایا تھا ابدال کا، تو اس بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے علاوہ ہر وہ اسم جو فعال کے وزن پر ہو، اس کے پہلے عین کلمہ کو یا سے بدلنا واجب ہوتا ہے، جیسے دن نارون اصل میں تھا دینارون۔ اب دینارون میں اب دیکھیے دینار یہ مصدر نہیں ہے، اور اس کے پہلے جو عین کلمہ ہے یہ دینارون فعال کے وزن پر ہے، تو عین کلمہ کو یہاں پر یا سے بدل گیا، دن نار، نون کو یا سے بدلا تو یہ بن گیا دینار۔